انتہائی شکر گزاری ہوں میڈیا ملگروں انہوں چکم تقریب منعقد شوے دے آج کی تقریب کے جو اہتمام کیا ہے ہمارے ساتھیوں نے، ڈاکٹر سہیل صاحب نے، کچھ زیادہ تعداد میں لوگ پی ٹی آئی سے مستعفی ہو کر جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ جناب سیف اللہ خان صاحب کی، الحاج سیف اللہ خان صاحب کی قیادت میں تشریف لائے ہیں۔ الحاج سیف اللہ خان صاحب جو کہ سابقہ امیدوار تھے PK 66 میں اور پی ٹی آئی کے نائب صدر بھی ہیں، سینئر نائب صدر۔ اس کے ساتھ حاجی جمعرات خان ڈسٹرکٹ ممبر بھی ہیں، حاجی امیر حسین صاحب UC ناظم بھی ہیں، اور اس طرح تقریباً 100 سے زیادہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی سے مستعفی ہو کر آج جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ میں درخواست کروں گا قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ وہ مخاطب ہو تمام ساتھیوں سے اور پریس سے بالخصوص۔ کیمرو والا کا د دیوال ولاړ دي څه خلک نه ښکاري ما بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد یہاں جو دوست آئے ہیں پہلے پی ٹی آئی میں تھے اور آج وہ جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں، میں ان سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی مستقبل کی زندگی کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیں۔ میرے محترم دوستو، حال ہی میں جو سینٹ الیکشن ہوئے ہیں اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت بڑی نمایاں نظر آ رہی ہے اور شعوری طور پر انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے حکمران جماعت کو بے ایمانہ کہ اگر آپ قومی اسمبلی میں اکثریت میں ہیں لیکن آپ شکست کھائیں گے اور اپوزیشن جیتے گی، اور سینٹ میں اپوزیشن کو یہ بتانے کے لیے کہ اگرچہ ہر چند کے آپ اکثریت میں ہیں لیکن آپ نے ہارنا ہے اور اقلیت نے جیتنا ہے۔ 2018 سے ملک کی سیاست میں اس طرح کی مداخلت کہ ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ سینٹ کے ہال میں الیکشن بوتھ میں کیمرے کس نے لگائے تھے، کس طرح اس کا انتظام کیا گیا تھا اور کس طرح پھر یہ بے نقاب ہوئے۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور اب اس کی ضمانت کو منسوخ کرنے کے لیے نیب نے کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ اور دعویٰ یہ ہے کہ وہ اداروں کے خلاف بولتی ہے، ضمانت پر رہائی کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے۔ کیا نیب اداروں کے ترجمان ہے؟ اگر اس کی ذمہ داری صرف کرپشن کا خاتمہ ہے
اور احتساب کرنا ہے تو پھر دوسرے اداروں کا ترجمان بن جانا، اس سے تو ہمارے ان دعووں کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ ادارہ طاقتور اداروں کی کٹھ پتلی، اور آج ان کا حق نمک ادا کر رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں عدالتیں اب آخری امید بن گئی۔ سینٹ میں بیلٹ پیپر کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، ایک جائز ووٹ کو کیوں مسترد کیا گیا ہے، اور اب یہ ملبہ بھی عدالت پہ ڈال دیا گیا ہے۔ پھر تقریباً 2 ارب روپے کے ڈیفالٹر کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت کیوں دی گئی؟ کہتے ہیں کسی امیدوار نے اس پر اعتراض نہیں کیا، اور ہم الیکشن لڑتے ہیں، ہم کاغذات داخل کرتے ہیں، ہمارے پاس فوری طور پر الیکشن کمیشن بھی اور محکمے بھی بھیج دیتے ہیں کہ جی آپ نے فلاں بل ادا نہیں کیا، آپ نے معاوضہ کا بل ادا نہیں کیا، آپ نے گیس کا بل ادا نہیں کیا۔ تو یہاں پر کیا سارے ادارے وہ اندھے ہو چکے تھے؟ کیا یہ ذمہ داری صرف مد مقابل امیدوار کی ہے کہ وہی اعتراض کرے؟ اس قسم کی صورتحال میں ملک کی سیاست کم از کم پاکستان کے آئین کے مطابق نہیں چل رہی ہے۔ اور جہاں ہم الیکشن کو دھاندلی کا الیکشن قرار دیتے ہیں، اور اس حوالے سے کسی ہیلے، کسی حجت اور کسی دلیل کو تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، یہ قطعی اور واضح موقف ہے۔ پھر اس کے بعد 2.5 سال سے زیادہ کا عرصہ کہ جس میں معیشت تباہ کر دی گئی ہے، سالانہ معیشت کا تخمینہ 0 سے نیچے چلا گیا ہے، مہنگائی نے عام آدمی کی زندگی تنگ کر دی، زندگی کی خواہش ختم ہو گئی۔ تو اس تمام تر صورتحال میں قوم پر فرض ہے کہ وہ قومی سطح کا اپنا کردار ادا کرے۔ انشاءاللہ العزیز کل پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا، اور اس میں لانگ مارچ کے حوالے سے حتمی حکمت عملی طے ہوگی، اور اس آپشن پر بھی کہ ہم پارلیمنٹ سے استعفے دے دیں، اس کو بھی ایجنڈے پہ رکھا گیا ہے۔ کیونکہ میرے ذاتی خیال میں اگر ہم اس پارلیمنٹ سے استعفے نہیں دیتے تو شاید لانگ مارچ کی زیادہ افادیت نہ ہو۔ تو یہ چند ضروری باتیں اس موقع پر۔ بتائیے کہ جو سینٹ میں انتخابات کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں ڈپٹی چیئرمین کے عہدے پر آپ کے جو کینڈیڈیٹ تھے انہیں تو واضح طور پہ 7 سینیٹر سے ووٹ نہیں دیے، اور شک کیا جا رہا ہے جو لیگ پہ اور پیپلز پارٹی پہ، تو انہیں وہ لوگ جو آپ کے ساتھ دغا کر رہے ہیں، اور پہلے بھی آپ بزور انہیں لے کے آئے اور اپنے ساتھ چلنے پہ مجبور کیا، آپ پھر کیسے ان کے ساتھ چلیں گے، کیسے ان پہ اعتماد کریں گے؟ یہ ساری باتیں ہم اپنی میٹنگ میں لائیں گے، اس ساری صورتحال کو۔ اور آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے کہ کس طریقے سے ہمارے ووٹ کیوں کم ہو گئے۔ جس طرح پہلے سینٹ کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کے ووٹ میں ہمارا بہت سارا ووٹ چلا گیا تھا، اور پھر وہ ڈپٹی چیئرمین کے ووٹ پہ پھر دوبارہ پورا ہو گیا تھا۔ تو یہ چیزیں، یہ وفاداریاں کیوں تبدیل ہو رہی ہیں؟ کوئی تبدیل تو کر رہا ہوگا، اس کے پیچھے کوئی دباؤ ہوگا، کچھ لوگ اس پر کام کر رہے ہوں گے، لالچیں دے رہے ہوں گے، دھمکیاں دے رہے ہوں گے۔ تو اس کو باقاعدہ انجینئرڈ الیکشن کہا جاتا ہے،
میں دوبارہ کہتا ہوں کہ یہ انجینئرڈ الیکشن ہے. تو صحافی ہے صحافی ہے صحافی ہے بس بغل ہے کیا مولانا صاحب ایک تو آپ نے لانگ مارچ کی بات کی ہے، پہلے بھی آپ لوگوں نے لانگ مارچ کیا ہے، تو رمضان شریف آ رہا ہے، جب سے آپ لوگ لانگ مارچ کا فیصلہ کر چکے ہیں، کتنے دنوں تک یہ لانگ مارچ رہے گا اسلام آباد میں؟ رمضان میں جاری رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ تو اس کا فیصلہ پی ڈی ایم کرے گا نا، بہرحال ایک دن کا نہیں ہوگا. اچھا مولانا صاحب، پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے جو ابھی سینٹ انتخابات میں ہوا، خصوصاً آپ کی پارٹی کے ساتھ، آپ کے امیدوار کے ساتھ، تو کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے آپ کی رائے جدا ہو سکتی ہیں؟ نہیں، بالکل بھی جدا نہیں ہوں گی. اور کیا وہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کسی ایک ممبر کی دغا سے پارٹیوں کی سیاسی پوزیشن جو حزب اختلاف کی ہے وہ تبدیل نہیں ہوا کرتی. اور اس سے پہلے بھی ہر پارٹی کے ساتھ بار بار ہوا ہے کہ ان کے ممبران نے اپنا ووٹ غلط استعمال کیا ہے، اور اس کے شواہد اس سے پہلے بھی موجود ہیں. لیکن اس کو پارٹی پالیسی قرار دے دینا، پارٹی قیادت کی رائے قرار دے دینا، یہ شاید مناسب نہیں ہے. حزب اختلاف متحد ہے اور ہم ان کو متحد رکھیں گے انشاءاللہ. اس نے کون سی اپنی بات پوری کی ہے آج تک؟ ایک بتا سکتے ہیں آپ؟ تو ساری بات اسی طرح میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ آپ ان چیزوں کو صرف اس حد تک نہ دیکھیں کہ ایک ممبر نے اپنا ووٹ خراب کیا ہے. اس کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں کہ جو ممبران پر دباؤ ڈالتے ہیں، لالچ دیتے ہیں اور اپنی مرضی کے نتائج برآمد کرتے ہیں. لہٰذا اصل چیز اس کی ہے کہ ہم ان قوتوں کو کب شکست دے سکتے ہیں کہ اس کی اس طرح کی سیاست میں مداخلت اور سیاست ان کی جو بالادستی ہے وہ ختم کی جا سکے. تب ہی ملک چلے گا جب ملک آئین کے مطابق چلے گا. اگر پس پردہ کچھ قوتیں اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کریں گی تو اس طرح پھر ملک نہیں چلیں گے. مولانا صاحب، چیئرمین سینٹ پر عدم اعتماد ہے، آپ لوگوں نے اپنی اسٹرینتھ شو کی لیکن آپ لوگوں کا فارمولہ کامیاب نہیں. اسی طرح سینٹ الیکشن میں بھی یہی ہوا. آپ لوگ ابھی جا رہے ہیں لانگ مارچ میں، اس کے ساتھ ان کو سپورٹ کرنی ہے. کچھ پارٹی کا خیال تھا کہ وہ نہیں کرتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ اپنے اہداف حاصل کر پائیں گے؟ اگر ہم نے اپنے تمام حکمت عملی عوام کی طرف منتقل کر دی اور عوام کی قوت پر ہم نے انحصار کر کے تحریک کو آگے بڑھایا تو ہم نتائج حاصل کر سکیں گے. لیکن جہاں ایسے مقامات پر اپنی توانائی صرف کرنا کہ جہاں ہم سے زیادہ کہیں پس پردہ قوتیں زیادہ مؤثر ہوتی ہیں، تو یہ تو میرا ذاتی موقف ہے، اس کی تائید ہے. ہمیں اس قسم کے امتحانات کی طرف نہیں جانا چاہیے، نہ جانا چاہیے تھا. لیکن جب سب دوست ایک فیصلہ کر لیتے ہیں تو ہم جمہوری لوگ ہیں، اکثریت کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن وقت یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں صرف عوام کی طرف جا کر تحریک کو بڑھانا چاہیے. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ لانگ مارچ کے لیے کب لوگ روانہ ہوں گے قافلے، اور یہ بھی بتائیں اگر لانگ مارچ میں اہداف حاصل نہیں ہوئے تو اس کے بعد کیا لایا عمل ہوگا؟ دیکھیے، تحریکیں رکتے نہیں ہیں. اس میں عوام، دیکھیے عام آدمی کا تو جو برا حال ہے، اس عام آدمی کا بھی ایک حق ہے ہمارے اوپر کہ جب اس صورتحال میں ہم ان کو ایسے نااہل حکمرانوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں
کہ جو ان کے ساتھ ہو اس پر آواز بلند نہ ہو. تو یہ پبلک کو اطمینان ہونا چاہیے کہ ہم ہر حال میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے شانہ بشانہ ہے اور ہم ان کی آواز ان کو مایوس نہیں ہونے دیں گے. مولانا صاحب یہ بتائیے کہ جب آزادی مارچ ہوا تھا اکتوبر نومبر 2019 میں, اس وقت آپ کو چودھری برادران کے ذریعے کچھ تسلیاں, کچھ جنازے دیے گئے تھے, کچھ وعدے کیے گئے تھے, اور آپ نے وہ اپنا آزادی مارچ کا تسلیہ تھا. اگر آج پھر اسی طرح کی تسلی کیا یہ لانگ مارچ ختم ہو جائے گا؟ نہیں, اس حکمت عملی اور اس میں بڑا فرق ہوگا. یہ اس وقت تو ایک باقاعدہ طے شدہ دعائے خیر پر ختم کیا گیا تھا. اب شاید ہم اس فریق کو انوالو کیے بغیر خود فیصلہ کریں گے کہ ہم کتنے دنوں تک وہاں پر رہنا چاہیں گے. مولانا صاحب لانگ مارچ میں پیپلز پارٹی کا کیا کردار نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تمام پارٹیاں لانگ مارچ میں حصہ لینے کے لیے بالکل تیار ہیں, اور ان کے ورکرز تیار ہیں, ان کے قافلے تیار ہیں. 26 مارچ کو پورے ملک سے قافلے روانہ ہونا شروع ہو جائیں گے. اب ظاہر ہے کہ کچھ علاقے اسلام آباد کے قریب ہیں, کچھ اسلام آباد سے بہت دور ہیں. آپس میں رابطے کی بنیاد پر جب دور کے قافلے پہنچیں گے تو اسلام آباد کے قریب والے علاقے جو ہے ان قافلوں میں شریک ہوتے چلے جائیں گے. مرکزی مقام کون سا ہوگا اسلام آباد میں؟ چوک ہوگا یا کوئی اور میدان؟ آپ نے ہم یہ بات ابھی نہیں بتاتے آپ کو, جان بوجھ کر نہیں بتاتے, ذرا حساس بات ہے. تبدیل بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہی سوال آپ دوبارہ کر رہے ہیں. مولانا صاحب وہ نیب کا نوٹس آپ کو مل گئے کہ یہ کون سی سواری نیب نے لی کہ ابھی تک آپ کو نوٹس بھی نہیں ملا؟ کیا نیب کا نوٹس آپ کو ابھی مل گئے؟ 26 سے پہلے نوٹس ملنے کا کوئی امکان ہے؟ ملے گا بھی نہیں. یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. مولانا صاحب ابھی تو 40 دن رہ گئے ہیں لانگ مارچ میں. 26 کو آپ لوگ جا رہے ہیں, تقریباً 2 ہفتے آپ 10 دن پہنچ گئے. جنہوں نے پہلے مہمان نوازی کی بات کی ہوئی تھی تو مہمان نوازی کی لیکن نہیں, چائے پانی والے. یہ سیاست میں ذرا تھوڑا ہوتی ہیں کچھ گپ شپ کی باتیں ہیں, اس کو اتنا سنجیدہ نہیں لیا جاتا. جی مطلب وہ سیاست کر رہے ہیں؟ جی مطلب وہ سیاست کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں نا کہ چائے پلانے کا ارادہ ہے یا نہیں ہے, یا پیزا کھلانے کا ارادہ ہے. مولانا صاحب آج کل جو ہم تحریکیں دیکھ رہے ہیں یا مظاہرے دیکھ رہے ہیں, اس میں ایک عنصر جو ہے وہ ڈول سننا کا بہت زیادہ عام ہے. تو کیا ہم پی ڈی ایم کے مارچ میں ڈول سننا دیکھیں گے یا نہیں؟ میں اس پر کوئی جواب نہیں دے سکتا. مولانا صاحب پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہی موقف تھا کہ ہم نے قانونی طریقے سے حکومت کے خلاف جانا ہے. ابھی آپ لوگ جا رہے ہیں لانگ مارچ کی طرف. پیپلز پارٹی کا بار بار موقف آ چکا ہے کہ وہ ہم نے اس آپشن کو اپنانا نہیں چاہیے. تو ابھی ان کا آپ کے ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں 26 مارچ کو ہم لانگ مارچ کریں, تو کیا وہ متفق ہے؟ متفق, اس پر اتفاق رائے. 26 مارچ کو کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. انشاءاللہ وہ پورے اتفاق رائے کے ساتھ ہوگا, اور کورونا بھی انشاءاللہ ہمارا راستہ نہیں روک سکے گا. یہ قائد جمہوریت سے درخواست ہے کہ وہ سیف اللہ صاحب ابھی اپنی جمہوریت کا اعلان کریں گے. خبر ہوگا تو خبر کو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن ټول ناول د الله تعالی شکر کوم چې نن ما سره ټول خاندان د علاقې ټول ملګري خو په اتفاق باندې کوم دی په جمعیت علماء اسلام کې شمولیت کوي. زه حاجی غلام علي صاحب, حاجب اقبال صاحب, ڈسٹرکٹ امیر مسکین شاہ صاحب, ټولو جمعیت ملګرو ته شکریا ادا کوم تاسو غلط کې دی بخنه چې دوی ما ته دعوت راکړ خلا رکھے او ما ډېر په خوشحالۍ باندې قبول کړ.
او د جمعیت نن د جمعیت د شمولیت اعلان کوم زه زما خاندان او ټول زموږ ملګري زه ډسټرکټ ممبر جمعرات صاحب هغه لاره ورکړي حاجی جمعرات